الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات میں سے یہ کرم ہوا کہ اس نے صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ اب رمضان بالکل اختتام پہ ہے، اتمام پہ ہے۔ چند لمحے، چند گھڑیاں، چند ساعتیں، چند ایام باقی رہے ہیں۔ اگر ہم نے رمضان کو غفلت سے گزارا ہے تو اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے رب کے دربار میں عاجزی اور انکساری کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اور رمضان میں خاص کر اس کی رحمتیں، عنایتیں، برکتیں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ گنہگار بندوں پہ برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، مثال دی حدیث میں کہ اگر کوئی مسافر سفر کر رہا ہو جس کا کھانا پینا اونٹنی پر لدا ہو، لیکن دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹے اور اس کی اونٹنی وہاں سے غائب ہو جائے، جس کے اوپر کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، سارا سامان تھا۔ اب جب جاگا ہے تو پیاس بھی بہت ہے، بھوک بھی بہت لگی ہے، لیکن پانی کا قطرہ نہیں، کھانے کو ذرہ نہیں، بالکل بلک بلک بھوک سے بلکتا ہوا ریت پہ لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اب تو میری موت آئے گی، اور موت کے لیے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب تو موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن جب آنکھ کھولتا ہے تو اپنی اونٹنی کو سامنے پاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا، بہت بڑی خوشی ہوگی، اس کی تو جان مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس بندے سے بھی زیادہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اور اسلام میں مایوسی کو کفر قرار دیا۔ کوئی انسان گناہ کر بیٹھا، زندگی میں ظلم کر بیٹھا، اب یہ مایوس ہو گیا ہے کہ مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا، یہ مایوسی اسلام میں کفر ہے۔ تجھے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تمہارے گناہ بہت صحیح، لیکن اس کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر کوئی پھانسی کھا لے، آتم ہتیا کر لے، اس کی سزا بہت سخت ہے اسلام میں، کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی پھانسی کھاتا ہے، آتم ہتیا کرتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کفر ہے تو کفر والا دوزخ میں جائے گا۔ جو پھانسی کھاتا ہے اس لیے کھاتا ہے قرضہ چڑھ گیا ہے، اتر نہیں پائے گا، پھانسی کھا لوں۔ ارے تو جو ہے اپنے رب پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ تو مایوس کیوں ہو گیا کہ قرضہ نہیں اترے گا؟ یا میٹرک میں فیل ہو گیا، بولتا اب تو کامیاب ہونا ہی نہیں ہے، فیل ہو گیا، اب پھانسی کھا لو۔ ارے تو کامیابی کو میٹرک کی ڈگری پہ کیوں لے جاتا ہے؟ کامیابی کا راز تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، تو مایوس کیوں ہوا؟ اگر پھانسی کھائے گا کفر پہ مرے گا۔ تو مایوسی اسلام میں کفر قرار دی گئی ہے کہ کوئی بندہ مایوس ہو جائے اپنے رب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا، جس کا نام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، بہت گنہگار ہوں، گناہ بہت ہوتے ہیں، کیا کروں؟
اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کر لیا کرو۔ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا پھر توبہ کر لیا کرو۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا پھر توبہ کر لیا کرو۔ حبیب عرض کرنے لگا اللہ کے رسول ایسے تو میرے بہت سارے گناہ ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ حبیب تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، یہ تو خاص امت ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی ساری امتیں مغفرت کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی مغفرت اس امت کی تلاش میں ہے۔ باقی ساری امتیں جنت کی تلاش میں ہیں اور جنت خود اس امت کی تلاش میں ہے۔ کوئی بہانہ تو کرے، کوئی بہانہ تو کرے۔ یہ خاص امت ہے دوستو۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے 99 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا گیا۔ وہ جس نے 99 قتل کیے جا کے کسی عالم سے پوچھا کہ 99 قتل ہو گئے ہیں، میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ وہ کہنے لگا 99 قتل کیے اب سوجیے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تانا دیتے ہیں لوگ گناہوں پر۔ تو اس نے کہا کہ 99 قتل کر دیے، اب تیری معافی کا کیا راستہ ہے؟ اس نے کہا جب معافی کا راستہ ہی نہیں ہے تو 99 کے پھیرے میں کیوں رہوں، شتک تو ٹھوک دو۔ تلوار ماری، اس معلم کی گردن پہ اڑا دیا اور اپنی سینچری مکمل کر دی۔ 100 مکمل کیا اس نے، 100 قتل کیا، لیکن اندر سے بے چینی تھی۔ کوئی راستہ ہو، کوئی راستہ ہو معافی کا۔ کوئی اور عالم مل گئے، اس سے پوچھا کہ جو ہے میں نے 100 قتل کر دیے، معافی کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا ہاں راستہ ہے، فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، جا ان کے پاس میں جا کے توبہ کر، دعا کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو وہ بھی چلا ہی تھا اپنے گاؤں سے اس بستی کی طرف۔ اس بستی میں نہیں پہنچا، اس سے پہلے بیچ راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اب جو ہے دوزخ کے فرشتے بھی آئے، جنت کے فرشتے بھی آئے اس کو لینے کے، اس کی روح کو لینے کے لیے، اور آپس میں بحث ہونے لگی۔ جنتی فرشتوں نے کہا ہم لے جائیں گے، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ دوزخی فرشتے کرنے لگے جا رہا تو تھا لیکن توبہ کی کہاں ہے، ہمیں لے جانے دو اس کی روح کو، ہم دوزخ میں لے جائیں گے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا فرشتے کو، فرشتوں کے سردار کو، کہ فرشتوں لڑو مت، جو ہے فیصلہ اس طرح کرو، جس بستی کی طرف جا رہا ہے وہ بستی اور جس بستی کو چھوڑ کے آیا ہے یہ زمین ناپ لو۔ اگر وہ بستی قریب ہے، جس بستی سے نکل کے آیا ہے تو دوزخ میں ڈال دو، اگر وہ بستی قریب ہے جس طرف توبہ کرنے جا رہا ہے تو جنت میں ڈال دو۔ فرشتے زمین ناپنے لگے۔ مفسری محدثین نے لکھا ہے وہ بستی ابھی دور تھی جہاں وہ جا رہا تھا، وہ قریب تھی جس کو چھوڑ کے آیا تھا، لیکن جب فرشتے ناپنے لگے زمین کو تو اللہ نے اس دھرتی کو سکیڑ دیا اور اس دھرتی کو قریب کر دیا، ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا یہ عابد تھا۔ حدیث میں بہت سارے واقعات آتا ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، نوجوان تھا، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا۔ عیش پرستی میں، مال کے نشے میں، گرم خون کے نشے میں وہ چلتا رہا۔ ایک دن کوئی بیچاری حاجت روا کوئی عورت اس کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے ادھار دے دو، آپ مالدار ہو، لڑکے مجھے کچھ ادھار دے دو۔ کہنے لگا ادھار ایسے نہیں دیتا، 60 دینار دوں گا لیکن میرے ساتھ منہ کالا کرنا ہوگا۔ اس عورت کی کوئی مجبوری تھی، تیار ہو گئی، لیکن جب لیٹی اور اس کے پاس بیٹھا تو وہ کانپ گئی اور اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی پھرونے لگی اور اپنے چہرے کو اشکوں سے دھونے لگی۔ تو وہ کہنے لگا کوئی زبردستی تو میں نے کی نہیں، کیوں رو رہی ہے، کیوں کانپ رہی ہے؟ کہا اس کا ڈر لگتا ہے، اس کا ڈر لگتا ہے مجھے۔ کہا پھر اس کا ڈر لگتا ہے تو پھر تیار کیوں ہوئی؟ کہ مجبوری ہے، 7 دن ہو گئے ہیں میرے بچے بھوکے، اس مجبوری نے مجھے یہاں سلایا ہے، ورنہ میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں۔ کہنے لگا جب تو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں کیوں نہ ڈروں؟ آج کے بعد میں بھی خدا کو ناراض نہیں کروں گا، میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی توبہ نہیں کی، صرف یہ جملہ کہا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ یہ وہ نوجوان تھا کہ بستی والے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھتے، ساری بستی جس سے پریشان تھی۔ جیسے ہی اس کی موت ہوئی، اللہ نے اس کے دروازے سے جنت کے پانی سے فرشتوں سے لکھوا دیا کہ ہم نے کفل کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ امت تو دوستو خاص ہے۔ کوئی اشک بہائے،
نبی نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ایک شہید کے بدن سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ اور ایک گنہگار کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کا قطرہ۔ 7 سمندر مل کے دوزخ کو نہیں بجھا سکتے، گنہگار کا ایک آنسو اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو وہ دوزخ کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ تو یہ آخری لمحات چل رہے ہیں رمضان کے، ابھی بھی موقع ہاتھ میں ہے دوستو، ورنہ وہ بد دعا سامنے ہے کہ جبریل کو اللہ نے خود بھیجا تھا کہ بد دعا کر کے آؤ کہ جس نے رمضان پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی نے فرمایا آمین۔ وہ بد دعا سامنے رہے، ابھی بھی راتیں ہیں ابھی بھی کچھ لمحات ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، آہوزاری کریں، تمہارے گناہ بہت صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے خلا کو بیچ کو گناہوں سے تو بھر دے اور پھر میرے در پہ آ جا، ایک بار کہہ دے معاف کر دے یا اللہ، میں بغیر تانا دیے تجھے معاف کر دوں گا، تانا بھی نہیں دوں گا۔ باپ کا اکلوتا بیٹا ہو لیکن نافرمان ہو، گھر چھوڑ کے چلا جائے، کئی دنوں کے بعد آئے، اب فراقتوں کا مارا ہوا باپ جب بیٹا کہے مجھے معاف کرو، باپ معاف تو کر دیتا ہے لیکن تانے ضرور دیتا ہے۔ ماں کو راضی کرنے جاؤ، معاف تو کر دے گی لیکن کچھ سنا کے معاف کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں 70-80 سال کے گناہ لے کے میرے در پہ آؤ، بغیر تانا دیے تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ نہیں پوچھوں گا کہ اتنے دن کیوں نہیں آیا، یہ نہیں پوچھوں گا میں اتنے دن کیوں نہیں آیا تو، میں یہ نہیں پوچھوں گا، میں رحمان جو رحیم ہوں، مایوسی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک عورت کو مایوس کر دیا، وہ عورت آئی مسئلہ پوچھنے لگی، ابو ہریرہ آپ اللہ کے رسول کے شاگرد خاص ہیں، میرے سے گناہ ہو گیا، میری شادی نہیں ہوئی ابھی اور زنا ہو گیا اور زنا سے حمل ٹھہر گیا اور وہ بچہ پیدا ہو گیا، میں نے اس بچے کو قتل کر کے زمین میں گاڑ دیا، اب مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ ابو ہریرہ کو غصہ آ گیا، فرمایا اتنے سارے گناہ پر گناہ کر کے پھر توبہ کرنے آتی ہے، جا چلی جا۔ وہ عورت چلی گئی، ابو ہریرہ جماعت کی نماز میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے نماز میں خیال آنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول کو نہیں پوچھا اور پہلے سے ہی اس کو بھیج دیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے سلام پھیرا میں دربار میں پہنچا، میں نے کہا ایک عورت آئی تھی اس سے یہ گناہ ہوا، میں نے کہا کوئی توبہ بوبہ نہیں، چلی جا۔ وہ چلی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے یہ سخت فتویٰ کیوں سنایا، اس سے اتنا کڑوا فتویٰ کیوں ٹھوکا؟ تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا ابو ہریرہ، تجھے قرآن کی آیت سنانی تھی، تجھے یہ آیت سنانی چاہیے اس عورت کو کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ابو ہریرہ یہ سناتا کہ اگر کوئی اس کے در پہ آ کے توبہ کرے اور نیک عمل کرنے لگ جائے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ 50 سال گناہ کیے رجسٹر بھرے ہوئے فرشتوں کے پاس، لیکن جب اللہ کسی بندے کو معاف کرتے ہیں تو اگر وہاں فرشتوں رجسٹر کو خالی کرتے ہیں تو فرشتوں کو شک ہوتا ہے کہ ہم نے 50 سال گناہ لکھے وہ کہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور فرشتوں سے بھلا دیتے ہیں اور سارے گواہوں سے بھلا دیتے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے بہت سارے گواہ ہیں، جس جگہ پہ تو گناہ کر رہا ہے وہ جگہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی، تیرے ہاتھ، اعضاء، پاؤں، زبان، آنکھیں گواہی دیں گی۔ دست گوید من چنی دزدیدہ ہاتھ بولے گا میں نے ایسے چوری کی تھی۔ لب گوید من چنی بوسیدہ ہونٹ بولیں گے ہم نے حرام بوسے لیے تھے۔ چشم گوید کرد غمزہ حرام آنکھ بولے گی ہم نے حرام چوریاں کی تھی، ہم نے غلط نگاہوں سے دیکھا تھا۔ گوش گوید چید سوء الکلام کان بولیں گے کہ ہم نے جو ہے غلط